تیار ہو گئی بیٹا؟ جی امی۔ اس نے ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکایا، سفید کڑھائی والی چادر اوڑھ کر باہر آئی تو ابو بھی اس کے منتظر تھے۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار پھر سوچ لو تانیہ، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں نے پہلے ہی پولیس میں کچھ شکایت کر رکھی ہو۔ امی کا چہرہ ان دونوں کو دیکھتے اترا ہوا سا تھا۔ تانیہ ماں کے دل کی کیفیت خوب سمجھ رہی تھی۔ ہینڈ بیگ اتار کر ان کے قریب آئی، انہیں بھی کرسی پر بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ اگر ایسا ہے امی کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی رپورٹ درج کروا رکھی ہے تو پولیس کو حقیقت کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا پولیس اسٹیشن جانا اور بھی ضروری ہے۔ میں بھی چھپنے کے بجائے اس ساری سچویشن کو بہادری سے فیس کرنا چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص پولیس پروٹیکشن حاصل کرنے جا رہا ہو تو اسے سنا جاتا ہے، گرفتار کر کے بند نہیں کر دیا جاتا۔ آخر میں وہ مسکرا کر بابا کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی سر تائید میں ہلا دیا۔ یہ صلاح بھی انہی کی تھی کہ عیسیٰ اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہوگی۔ اگر کسی دن اس کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور کسی قسم کا نقصان پہنچا دیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ پولیس کی پروٹیکشن پہلے سے حاصل کر لی جائے تاکہ کسی نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ پریشان نہ ہو ختیجہ، اور دعا کرو اللہ پاک ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور تانیہ بابا کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی۔ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے دونوں نے ٹیکسی کی اور چھوٹے سے میاں دم میں انہیں پولیس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگا۔ یہاں تک تو پیدل بھی آیا جا سکتا تھا، نہیں؟ سرفراز صاحب نے مسکرا کر تانیہ کو دیکھا تو وہ بھی ہنس دی۔ جی بابا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آ جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر کے دونوں پولیس اسٹیشن کے برآمدے تک آ گئے۔ کون ہوتا ہے یہاں؟ میرا مطلب ہے ASI، SP، تھانے دار؟ سرفراز صاحب نے باوردی حوالدار سے رک کر پوچھا۔ جی ASI صاحب ہیں، SHO صاحب ہفتے میں 1 آدھ بار چکر لگاتے ہیں۔ ہم مل سکتے ہیں؟ ایک درخواست درج کروانی ہے۔ جی 1 منٹ پتہ کرتا ہوں۔ حوالدار انہیں روک کر اندر چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں واپس آیا تو انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے اس دوران دروازے کے باہر لگی تختی کو سر اٹھا کر دیکھا۔ منصب رضا خان۔ اس نے نام پڑھ کر کچھ دیر سوچا، ہلکا ہلکا کچھ مانوس سا احساس پیدا ہوا، لیکن زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں ملی اور انہیں اندر بلا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ سرفراز صاحب نے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا اور منصب ان کی عمر کا لحاظ کرتے تھوڑا سا اونچا اٹھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر میرا نام سرفراز احمد ہے، میں منگروں سے ابھی کچھ دن پہلے یہاں آیا ہوں۔ یہ میری بیٹی تانیہ ہے، پیشے سے ماہر نفسیات ہے۔ مینگورہ میں اس کا ذاتی کلینک تھا، لیکن ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ایسا ہو گیا کہ میری بیٹی کو اپنا کلینک اور ہمیں اپنا شہر تک چھوڑ کر یہاں پر ہجرت کرنا پڑی۔ ابھی جس حادثے کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے اس کی تفصیل تانیہ آپ کو بتائے گی۔ باقی یہاں تک ہمارے آنے کا مقصد پولیس کا تحفظ حاصل کرنا ہے، جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی۔ امید ہے جب تانیہ آپ کو تفصیل بتائے گی تو آپ اس تحفظ حاصل کرنے کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے۔ جی بالکل، میں سمجھ گیا۔ منصب نے سرفراز صاحب کی سلجھی اور متبرانہ گفتگو کو توجہ سے سن کر تانیہ کی طرف دیکھا، اور تانیہ نے اپنے پیشے کے آغاز سے لے کر عیسیٰ کے ملنے، اپنا رشتہ طے پانے اور اس کے بعد جو کچھ صہیب کے ساتھ پیش آیا اس سب کی تفصیل منوعاً بیان کر دی۔ منصب نے ساری بات سننے کے بعد سر ہلایا۔ بات تو بالکل مناسب ہے، عیسیٰ کی طرف سے یقیناً آپ لوگوں کی تلاش جاری ہوگی، اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ارادے کیا ہوں، کیونکہ ایسی جوان موت کے بعد یہاں کے علاقائی رسم و رواج ان سے بہت کچھ کروا دیتے ہیں۔ میں آپ کی درخواست داخل کروا دیتا ہوں، آپ کو 1-2 دن میں مطلع کر دیا جائے گا۔ کیا کوئی مشکل یا رکاوٹ پیش آ سکتی ہے؟ تانیہ نے الجھ کر منصب کو دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں، بس 2 دنوں میں آپ کا وہ کلینک جس کی توڑ پھوڑ کی گئی اس جگہ اور ارد گرد کے لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے گی، اور وہ آپ کا ملازم نواز، اس سے بھی بیان لیا جائے گا۔ بنا جانچ پڑتال کیے پولیس پروٹیکشن دے دینا بعد میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اسے آپ ڈیوٹی کا حصہ سمجھیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ تانیہ نے ہلکا سا سر جھکا کر مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا، اور منصب نے لب چباتے کچھ دیر غور سے اسے دیکھا۔ نہ جانے پچھلے کچھ وقت سے کیوں یہ نام اور یہ چہرہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ تانیہ نے بابا کی طرف دیکھا جیسے چلنے کی اجازت چاہ رہی ہو۔ انہوں نے بھی تائید میں سر ہلایا اور تانیہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ 1 منٹ مس تانیہ، منصب نے بے ساختہ ٹوکا تو وہ رک کر دیکھنے لگی۔ آپ کا پورا نام تانیہ سرفراز ہے؟ جی۔ اور آپ کبھی تھانہ میں رہی ہیں؟ میرا مطلب بچپن؟ جی جی بالکل۔ تانیہ مسکرانے لگی۔ اور اب میں سمجھ گئی کہ آپ منصب رضا خان میرے کلاس فیلو ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے بابا کو دیکھا۔
بابا ہم تھانہ کے پرائمری اسکول میں ہم جماعت رہے ہیں، ہے نا؟ اس نے بات کے دوران منصب کو دیکھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تانیہ اس سے بھی زیادہ پرجوش ہو چکی تھی۔ میں نے جس وقت باہر نیم پلیٹ پڑھی تب سے ذہن پر زور دے رہی تھی، پھر آپ کو دیکھا تو کچھ یاد بھی آنے لگا تھا، لیکن مجھے پوچھتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ پوچھوں یا نہیں، کیونکہ تھانہ کی بچپن کی اسٹوڈنٹ۔ اصل میں تانیہ کے نانا ابا کا گھر تھانہ میں ہے۔ میں اب سے بہت سال پہلے قریب 5 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا تھا، تب ان کی والدہ اور اسے ان کی ننیال چھوڑ گیا تھا، اس لیے تانیہ نے چند ایک کلاسز تھانہ میں پڑھی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم تیسری سے 5ویں تک ساتھ پڑھے ہیں۔ جی بالکل، 5ویں کے بعد میں گرلز اسکول چلی گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس طرح اچانک ملاقات، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ منصب کے لہجے میں اب اپنائیت جھلکنے لگی۔ سرفراز صاحب کو ایک ASI کا ایسا دوستانہ رویہ بہت اچھا لگا۔ لڑکا بہت با اخلاق اور سادہ مزاج تھا۔ مجھے بھی اب بہت تسلی محسوس ہو رہی ہے برخوردار۔ تانیہ کے مسئلے کے حوالے سے آپ کا ملنا جیسے قدرت کی مدد لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ انکل، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اچھا سر، ہم چلتے ہیں، آپ پھر بتا دیجیے گا۔ تانیہ کھڑی ہو گئی۔ سر کہہ کر غیرت نہیں برتیں، آپ نام لے کر بھی بلا سکتی ہیں۔ بچپن میں تو ویسے نام بگاڑ کر بھی بلایا کرتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو تانیہ بھی ہنس پڑی۔ باہر زمان خان بیٹھا ہوگا، وہاں جا کر آپ کو اپنی عرضی بمائے دستخط کے لکھوانی ہوگی، منصب نے مزید بتایا، اور تانیہ نے پرس سے اپنا کارڈ نکال کر منصب کی طرف بڑھایا۔ اس میں میرا نمبر ہے، اگر ضرورت پڑے تو۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ دونوں نے منصب سے اجازت چاہی اور باہر نکل آئے۔ تمہاری ماں کی کالیں آئی ہوئی ہیں، بات کر لو۔ شہناز نے موبائل وسیلہ کی طرف بڑھایا اور اس نے جواباً اپنا منہ پھیر لیا۔ نہیں کروں گی کسی سے بات۔ اچھا؟ شہناز نے اس کا بازو مروڑ کر رخ اپنی طرف پھیرا۔ تیور کسے دکھا رہی ہو؟ ہے اتنی جرت؟ ہاں ہے۔ وسیلہ بازو چھڑوا کر تن کر کھڑی ہوئی۔ جب تک مجھے یہاں سے نکالیں گے نہیں، میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ پچھلی بار آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں کسی جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ باہر تو تمہیں میں بھی نہیں نکالوں گی۔ شہناز طنزیہ ہنسی تو وسیلہ نے چونک کر تائی کو دیکھا۔ اس نے تو دل میں ٹھان لیا تھا کہ شہناز تائی کی کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا کر ایک مرتبہ اس تہخانے سے نکلے گی، پھر کوئی نہ کوئی حل یہاں سے بھاگ نکلنے کا بھی مل ہی جائے گا۔ لیکن وہ تو… تمہیں لگتا ہے اگر تم ماں سے بات نہیں کرو گی تو میں ڈر جاؤں گی؟ ہاں؟ وہ بدستور ہنس رہی تھیں۔ وسیلہ ساکن ہو کر دیکھے گئی۔ اسے واقعی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ایسی حالت اس کے میکے والوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن اسے واقعی ان لوگوں کے ارادوں کی کچھ خبر نہ تھی۔ اور ہاں، بھول تو کر ہی رہی تھی۔ اسے جب یہی پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں ہے، تو باقی باتوں کے متعلق کیا اندازہ لگانا۔ میں ڈروں گی نہیں وسیلہ میڈم۔ شہناز نے اس کے بال پکڑ کر اپنی خونخوار نظریں اس پر گاڑ دیں۔ وسیلہ کی سسکی نکل گئی۔ میں تو تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی کو دعوت پر بلاؤں گی، سن رہی ہو؟ شہناز نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وسیلہ کے الجھے بال اپنی مٹھی میں بھینچے۔ نئی دلہن، اس کا دولہا اور شاید ان کے 2 جڑواں بچے بھی۔ ایک کال کر کے دعوت پر بلانے کی دیر ہے، وہ تو دوڑے چلے آئیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہوگی کہ وہ اپنی پیاری بہن سے ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ میاں دم سے تھانہ کے راستے میں بس ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ ہی تو کروانا ہے۔ شہناز نے کہا لگایا۔ پھر وہ نہ تو تھانہ آ پائیں گے، نہ واپس میاتم جانے کے قابل رہیں گے، کیونکہ وہ تو سیدھا… انہوں نے دیوانہ وار ہنستے ہوئے انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھائی اور وسیلہ کا منہ کھل گیا۔ دل جیسے پورا کسی نے نچوڑ ڈالا ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہونے والی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو حواسوں میں رکھا، تائی کی بات کو سوچا، سمجھا، اور نہایت بے بسی سے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھیں پوری بھیگ چکی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ موبائل لینے کے لیے آگے بڑھایا تو وہ پورا لرز رہا تھا۔ آنکھیں صاف کرو اور لہجہ درست کرو اپنا۔ شہناز نے موبائل والا ہاتھ پیچھے کھینچ کر سختی سے ہدایات دیں اور وسیلہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ تائی نے یہ منصوبہ کسی اجلت میں نہیں بنایا تھا۔ ان کے پاس ہر مسئلے سے نمٹنے کا حل موجود تھا۔ وہ کسی نہ دکھائی دیتے گرداب میں بہت بری طرح آ پھنسی تھی، اور ابھی اس کے پاس سوائے تائی کے بات مان لینے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے لہجہ متوازن کرتے امی سے معمول کا حال احوال بانٹا۔ وہ جب پوچھتی رہیں، انہیں اس کے حساب سے کبھی نہ دیکھے چترال کے متعلق بہت کچھ بتا دیا۔ امی مطمئن ہو گئی تھیں اور اس نے فون بند کر دیا۔ تائی نے چترال کا بہانہ بنا کر اس کے گھر والوں کے یہاں حویلی آنے کی راہ خوب روک لی تھی، اور اب نہیں معلوم کہ کب تک۔ امی، امی، ارے یار ایک بھی شرٹ استری نہیں ہے۔ وہ زور زور سے ماں کو آوازیں دیتا ہر چیز بیڈ پر پھینکتا جا رہا تھا۔
بات لے کر باہر آتے اس نے وارڈروب کھولی. ہینگر پر ایک بھی شرٹ نہیں لگی تھی. پچھلے 5 دنوں سے وہ اسی طرح ایک ایک شرٹ اٹھا کر پہنتا رہا تھا اور پچھلے روز آخری پریس شدہ شرٹ بھی پہن لی، لیکن اس دوران کسی نے اس کے نئے کپڑے استری کر کے لگائے نہ تھے. اوہو، ایک بھی شرٹ پریس نہیں، قمیض شلوار بھی کوئی نہیں. ندرت بوکھلائی ہوئی سی کمرے میں آئیں اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگیں، لیکن ناکامی ہی ہوئی. اس دوران ایلیا بھی کمر پہ آبی کو جھلاتے چھوٹے کمرے کے دروازے میں آ گئی. لا میں جلدی سے پریس کر دیتی ہوں. ندرت نے خود ہی بیڈ کے پھیلاوے میں سے ایک نیلی شرٹ اٹھا لی. اصل میں فیروزہ ہی کرتی ہے استری، لیکن آج کل شادی میں گئی ہوئی ہے نا، گھر کے باقی کام تو میں اور ایلیا دیکھ رہے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں کا بالکل خیال نہیں آیا. وہ وضاحت دیتی کمرے سے باہر نکل گئیں. سوری، آئندہ میں خود ہی کر دیا کروں گی. ایلیا نے چوری چوری ایک نظر ڈال کر ہٹا بھی اسی اجلت سے لی. نہیں نہیں، تم کیوں؟ مومن نے ابرو چڑھائے، پھر چل کر چند قدم آگے آ گیا. صاف لگا مزید بھی کچھ کہنے کے ارادے ہیں. ایلیا اس کی طرف دیکھے گئی. تم تو ان 2 بچوں کی خاطر یہاں ہونا، اور میرے کام تو میری بیوی کے کرنے کے ہیں. بٹ ڈونٹ وری، اپنی بیوی کے لیے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کوئی. وہ اسی لاپرواہی سے کہتے واپس بھی پلٹ گیا، اور وہ کھلے منہ پھٹی آنکھوں سے مومن کے پش کو دیکھتے اس کے جملے کو سوچے گئی. مومن تیسری شادی کے متعلق سوچ رہے تھے، اور وہ بھی اس کے کہنے پر. اور پھر اگلے روز سارے ہینگرز استری شدہ کپڑوں سے بھرے تھے. مومن کی تیسری شادی اسے ہرگز قبول نہ تھی. کہیں جو مومن کے ساتھ ساتھ وہ نئی عورت اس کے 2 بچوں پر بھی قابض ہو گئی تو؟ نہیں نہیں. ایلیا جھرجھری لے کر اپنے چھوٹے کمرے کی پناہ میں آ گئی. نئی بیوی کی آمد ہوئی تو اس سے یہ چھوٹی سی جنت بھی چھن جائے گی. یہ ہلاکو مومن اسے اپنے کمرے کے راستے یہاں تک کہاں آنے دے گا؟ اب تو کپڑوں کی استری سمیت اس ہلاکو کے باقی ماندہ کئی کاموں پر بھی نظر رکھنی ہوگی، ورنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. تانیہ ایک نئے نمبر سے کال آتی دیکھ کر اندر سے کچھ پریشان ہو گئی. تانیہ سرفراز؟ پوچھا گیا. جی جی. اسے لہجہ کچھ شناسا لگا. میں منصب رضا خان. اوہ، آپ؟ وہ ریلیکس ہو کر ہنس دی. کیسے مزاج ہیں؟ سوری، میں نئے نمبر کی وجہ سے تھوڑی محتاط تھی. کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. بس مجھے بتانا تھا کہ آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے. آج ہی ایک حوالدار کو ڈیوٹی پر بھیج دیا جائے گا. کچھ دوسری فارمیلٹیز ہیں جن کے لیے آپ کو حاضر ہونا پڑے گا آج ہی. جی میں ابو کے ساتھ آ جاؤں گی، لیکن ایک چھوٹی سی شکایت ہے. شکایت؟ منصب حیران ہوا. جی جی فرمائیے. بچپن میں جس کا نام بگاڑا کرتے تھے، آج آپ حاضر فرمائیے. کچھ غیریت والی بات نہیں ہو گئی؟ اوہ، تو یہ شکایت. منصب ہنس پڑا. اوکے، یہ شکایت نہ صرف نوٹ کر لی گئی ہے بلکہ عمل بھی آج سے جاری ہو جائے گا. شکریہ. ویسے پرانے کلاس فیلوز میں کون کون رابطے میں ہیں؟ مجھے تہانہ کی دوست بہت یاد آتی ہیں. جب تک تھانہ میں تھا دوستوں سے تو ملاقات ہو جاتی تھی، گرلز تو پھر ہمارے ہاں پردے میں چلی جاتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بوائز مجھے کسی نام سے بلاتے تھے، لیکن یاد نہیں آ رہا. تو مجھ سے پوچھو. منصب ہنسا. کیونکہ رکھا ہی میں نے تھا. تمہیں یاد ہو تو ہماری کلاس میں 2 تانیہ تھیں، ایک تانیہ خلیق اور دوسری تانیہ سرفراز. تو ہم دوست نشانی کے لیے اسے چوٹی والی اور تمہیں ڈمپل والی تانیہ کہتے تھے. اس روز پولیس اسٹیشن میں بھی تمہیں ڈمپل کی وجہ سے پہچانا. ہاں اچھا. تانیہ ہنس دی. اسے یاد آیا وہ اس نام سے چڑھا کرتی تھی، لیکن بوائز باز نہیں آتے تھے. اچھا منصب آپ کی بہنیں بھی پڑھتی تھیں نا، شاید اگلی جماعتوں میں؟ جی، رمشا اور میمونہ دونوں مجھ سے بڑی ہیں. وہ کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ میمونہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ تھانہ میں ہی ہوتی ہے، اور رمشا یہیں میادم میں میرے ساتھ ہے. اچھا گڈ، پھر تو ملاقات ہونی چاہیے. اسے گھر لے آئیں کسی دن. ہاں ضرور. اور اس دن سے یاد آیا زبان تمہارا ایڈریس مانگ رہا تھا، شاید اس دن نوٹ نہیں کروایا. جی یہیں بازار ختم ہونے کے بعد تھوڑا اوپر، جہاں اسکولس وغیرہ ہیں. ہیں؟ اچھا. منصب حیران ہوا. لگتا ہے ہم دونوں کہیں آس پاس ہیں. میرا چھوٹا سا گھر بھی وہیں گورنمنٹ گرلس اسکول کے پاس ہے. بالکل وہی تو ہے ہمارا گھر. ارے منصب، ہم کہیں پڑوسی نہ نکلیں. تانیہ خوشی سے چہکی. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. تو ایک کام کرو، تم 2:30 بجے کے قریب انکل کے ساتھ اسٹیشن آ جاؤ. جو کام باقی ہیں وہ کر کے تم دونوں میری جیپ میں میرے ساتھ واپس آ جانا. حوالدار کو بھی ساتھ لیتے آئیں گے، ایک دوسرے کا گھر بھی دیکھ لیں گے. میں اس کو ڈیوٹی کے لیے وہیں چھوڑ دوں گا. اوکے ڈن. انشاءاللہ میں بابا کو بتا دیتی ہوں. اوکے اللہ حافظ. ایلیا بڑی دیر سے امی کے پاس بیٹھی تھی. بچے دونوں ادھر ہی تھے. ریبا سو رہی تھی اور آبس ابھی کچھ دن ہوئے واکر میں یہاں وہاں گھومنے لگا تھا.
امی اسے وسیلہ کا حال احوال بتا رہی تھیں۔ اب تو ایلیا اور مومانی ندرت بھی کبھی کبھار وسیلہ سے بات کر لیا کرتے۔ وہ انہیں چترال کے موسم، وہاں کے نظاروں اور ارحم کی مصروفیت کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ ایلیا ہر بار اسے جلد واپس آنے پر زور دیتی اور وہ ہنس کر تسلی دے دیتی کہ تھوڑے ہی دنوں میں آن ملیں گی۔ بچیاں اپنے گھروں میں خوش ہوں، اس سے بڑی تسلی کی بات ایک ماں کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ کبھی آنکھوں کے سامنے رہتی اولاد اتنا کٹھن وقت گزار رہی ہوتی ہے کہ ہر پل ماں کے دل پر بھاری پتھر آ پڑتا ہے۔ رضوانہ الٹا اسے سمجھانے لگی۔ میری ایک دوست تھی مینگورہ میں، نادرا، اس کی بیٹی کی شادی اسی گھر میں تایا کے بیٹے سے ہو گئی۔ کہنے کو بیٹی ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے میں رخصت ہو گئی، لیکن شادی کے بعد انہی سگے رشتوں کے بدلتے رویوں نے بیچاری نادرا کو بیمار کر کر بستر پر ڈال دیا۔ کہتی ہے بیٹی کبھی شادی کے بعد آنکھوں کے سامنے نہ ہو، میرا آنکھ کا شہتیر ہے۔ آپ میرے لیے تو نہیں کہہ رہی؟ ایلیا شرارت سے تھوڑا پیچھے ہٹی تو رضوانہ ہنس پڑی۔ ارے پاگل، تمہارا تو مجھے خیال ہی کہاں آیا، میں تو وسیلہ کی بات کر رہی ہوں۔ بچیوں کے خوشی غم کا تعلق ان کی دوری نزدیکی سے نہیں ہوتا۔ تم اس کے نہ آنے کا گلہ کر رہی تھی نا، تو بس وہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں بھی ہو خوش ہو، یہی بہت ہے۔ جی یہ تو ہے۔ ایلیا کو بات کرتے دروازے میں کسی کا ہونے کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو پردہ ہٹا کر مومن اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ آفس سے آنے کے بعد کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ اس کے آرام کی وجہ سے بھی ایلیا بچوں سمیت اس طرف آ گئی تھی۔ پھپھو سے وہ سارا دن گزرنے کے بعد اب مل رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، آؤ۔ ارے واہ، یہ بدماش تو بھاگنے لگ گیا۔ وہ مسکرا کر آبی کو دیکھ رہا تھا جو واکر میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا اور اب اسے دیکھ کر اور بھی زیادہ ہمکنے لگا تھا۔ ہاں، بیٹھتی تو ریبا بھی ہے، لیکن اس میں جھجک بہت ہے، پاؤں ہی آگے نہیں کرتی، ایک ہی جگہ بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی رہتی ہے۔ رضوانہ ہی بتانے لگی۔ چائے؟ ایلیا سے کچھ دیر بعد بس ایک ہی لفظ بولا گیا۔ پوچھتی کیوں ہو، بنا لاؤ۔ رضوانہ اسے ٹوکنے لگیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں ایلیا، چائے مت بناؤ، بلکہ یوں کرو۔ وہ کچھ سوچ بچار کے انداز میں رکا، جبکہ ایلیا اپنا نام لیے جانے پر حیرت سے مڑی۔ صاحب نے اتنا لمبا جملہ کیا واقعی اس سے بولا تھا؟ وہ اس کی اگلی بات سننے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ تم اگر تیار ہو تو کہیں باہر چلتے ہیں، چائے بھی باہر پئیں گے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ ایلیا کو یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن امی کی وجہ سے چہرے کے زاویے نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ منہ سے البتہ کوئی ڈھنگ کا جملہ نہیں نکل پایا۔ میں؟ مجھے تو تیاری کی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ چلو پھر، وہ بڑے ہی ہلکے پھلکے دوستانہ انداز میں بولے چلا گیا۔ بچے؟ وہ بوکھلا کر پیچھے بھاگی۔ ریبا کو یہیں سونے دو، اٹھایا تو ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آبی کو وہاں امی کے پاس چھوڑ دو، بابا بھی آرام کر رہے ہیں، امی فارغ بیٹھی ہیں۔ مومن نے فوراً اسے ہر مسئلہ سلجھایا۔ ساتھ نہیں؟ اس نے کہنے کی کوشش کی۔ نہیں۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ بس تم اور میں، اور باہر نکل گیا۔ ایلیا نے بری طرح نروس ہو کر امی کو دیکھا تو وہ مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ جاؤ، اسے ندرت کے پاس چھوڑ دو، میں ریبا کو دیکھ رہی ہوں۔ جی۔ وہ آبی کو گود میں لیے دوسرے ہاتھ سے اس کی واکر اٹھائے باہر نکل آئی۔ یہ ہلاکو تو آج میٹھا بول کر مجھے ہلاک کر دے گا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ چلیں؟ مومن نے چشمہ لگاتے ابرو اٹھایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ آبی مامی کے حوالے کر کے وہ سیکنڈز میں باہر آئی تھی۔ صاحب جیپ میں بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ وسیلہ کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی پھپھو؟ جی، وہ اس کی کال آئی تھی، بس یوں ہی حال احوال۔ 15 دن گزر گئے، مجھ سے ابھی تک اس کی بات نہیں ہوئی۔ اگلی بار گلہ کرنا، کہنا بھائی کو تو بالکل ہی بھول گئیں۔ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ مومن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سر سامنے کر لیا، بولنے کے لیے جملے ترتیب دیے اور گلا کھنکھارا۔ ماؤں کا دل بہت حساس ہوتا ہے اولاد، خصوصاً بیٹیوں کے معاملے میں۔ چہرہ دیکھ کر معلوم نہیں کیا کیا اخذ کرتی رہتی ہیں۔ انہیں خود ہی تسلی دینی پڑتی ہے، اپنے خوش خرم ہونے کا یقین دلانا پڑتا ہے۔ مومن کچھ دیر کو رکا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ اس نے پھر سر ہلا دیا، اور مومن کو یہ ہلتا سر صرف ایک خالی ڈبہ محسوس ہوا۔ کیا سمجھیں؟ اس بار کھردرے مخصوص لہجے میں سوال آیا تو ایلیا نے گھبراہٹ کا تھوک نکلا۔ ماؤں کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹیاں خوش ہیں، اس نے رٹو طالب علم کی طرح فوراً دہرایا۔ تو مومن نے بھویں کھینچی۔ تم نے بتایا؟ میں؟ اس کی بوکھلاہٹ گلے میں ہی کہیں اٹک گئی۔ یا اللہ، بات تو وسیلہ کی ہو رہی تھی، یہ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنے بری طرح پھنس جانے پر اپنے آپ پر ترس کھا رہی تھی۔ انہیں باور کروانا کہ سب ٹھیک ہے۔
مومن نے بمشکل چناؤ کیا اور وہ منہ کھولے دیکھے گئی۔ جی جی، سب ٹھیک تو ہے، فوراً مستعدی سے جواب آیا اور مومن نے گھور کر دیکھا۔ ایلیا نے ڈر کر نظریں ہٹا لیں۔ ایک تو پتہ نہیں میرے جوابوں میں ایسا کیا ہوتا ہے، تائید ہی تو کی تھی۔ وہ اپنے لفظوں کو سوچنے لگی۔ ہم اس وقت باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ گھر میں سب کو لگے کہ ہم ایک خوش و خرم کپل ہیں۔ اس نے ذرا سی مزید وضاحت دی تو اس بار ایلیا نے زیادہ ہی تدبر سے سر ہلایا۔ صحیح، مطلب کہ یہ مہربانی ڈرامہ تھی۔ سن کر اسے تسلی ہوئی۔ پھر تو وہ پارک والا روڈ ہے نا، اس سے گھر واپسی کا لمبا چکر پڑتا ہے، تو بس گھوم کے واپس آ جائیں گے۔ اس نے بڑے جوش سے مشورہ دیا۔ جی ہاں، چائے ساتھ پینے کا مجھے بھی شوق نہیں ستا رہا۔ مومن نے نتنے کھینچ کر فوراً سے پیشتر صفائی دی، لیکن جیپ بھی ایک بیکری کے سامنے روک دی تو وہ تعجب سے دیکھنے لگی۔ مومن بنا جواب سوال کیے باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد سامان کے کچھ شاپر لیے واپس اندر آیا۔ سموسوں اور چکن پیٹیز کی خوشبو نتنوں میں گھس گئی۔ خالی ہاتھ گھر جاتے اچھے لگیں گے کیا؟ یہ سب باقیوں کے لیے۔ اس نے تھیلے اس کو پکڑائے اور ایلیا سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا کیا بنے گا۔ نہ یہاں چائے ملی نہ گھر جا کر۔ تم چاہو تو راستے میں کھا لو، ان کو یہی لگے گا کہ ہم باہر سے چائے پی کر آئے ہیں۔ جی، اس نے مراد بر آنے پر جلدی سے ہاتھ شاپر میں ڈالا، پھر کھینچ لیا۔ اور آپ؟ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے صاف انکار کیا، اور ایلیا سوچ میں پڑ گئی کہ کچھ سڑیل لوگ پتہ نہیں کھانے پر بھی کیسے اپنا غصہ نکال لیتے ہیں۔ میں تو پریشانی، غصے، اداسی، حتیٰ کہ بخار میں بھی کھانا نہیں چھوڑ سکتی، اور انہیں دیکھو، کمال ہے، ان کو خوشبو بھی نہیں ستاتی۔ وہ چور نگاہوں سے دیکھتے پیٹیز کھانا شروع ہو گئی اور مومن نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اس نے پھپھو کے پورشن میں آتے ان کی کچھ باتیں سن لی تھیں اور یہی طے کیا کہ یہاں ہر بندہ کسی نہ کسی ایسے دکھ میں مبتلا ہے کہ ان دکھوں میں اپنا مزید حصہ ڈالنا سراسر زیادتی تھی۔ تحریم کے بعد پھپھو جس دکھ میں تھیں، وسیلہ کی دوری نے اس میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ جہاں تک ان کے گھر کا معاملہ تھا تو بابا کی بیماری نے جہاں مومن کو خود اندرونی طور پر بری طرح توڑ دیا تھا، وہاں امی کے غم کا تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خوشی کی خاطر ہی تو ایلیا سے شادی پر رضامند ہوا تھا، اور اب اس گھر کی گنی چنی خوشیاں ان دونوں کے ساتھ اور دو ننھے بچوں سے جڑی تھیں۔ اور ہاں وسیلہ، مومن کی سوچ نے اپنی غم کے ساتھ دوست اور بہن کا رخ کیا تو نامعلوم سے دکھ اور خالی پن نے گھیرا۔ وہ معصوم سی پیار کرنے والی نہایت سادہ لیکن بہت ذہین لڑکی، پتہ نہیں نئے لوگوں میں کیسا محسوس کرتی ہوگی، اپنے دل کی بات کسی سے کہنا چاہتی ہو اور کہنا پاتی ہو۔ ہاں، مومن کے منہ سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ کاش ارم ایک بہت دوست مزاج اور چاہنے والا شوہر ثابت ہو اور وسیلہ کو اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ آمین۔ دن رات کچھ یوں گزرنے لگے تھے کہ گھنٹوں وہ صرف اسی خوف سے اپنے پلنگ پر جم کر بیٹھی رہتی کہ اگر ذرا سے بھی ہلی تو اس عورت کی توجہ اس کی جانب ہو جائے گی، اور یہی وسیلہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ عورت اس کی طرف دیکھے بھی صحیح۔ لیکن جب ایک بار وہ وسیلہ کی طرف پوری متوجہ ہو جاتی تو پھر باقی ہر طرف سے بیگانہ ہو کر نہ صرف اسے تکے جاتی بلکہ آہستہ آہستہ قریب آتے اس کے پلنگ پر عین اس کے مقابل بیٹھ کر نہ سمجھ آنے والی حرکات کرتی۔ وسیلہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی تو اسے مزید غصہ آ جاتا، اور وہ کبھی تو اسے بالوں سے پکڑ کر روکتی اور کبھی تھپڑوں کی بارش۔ وسیلہ اس وقت واش روم جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جھلی جاگ رہی تھی اور اپنے پلنگ پر بیٹھی زور زور سے یوں ہل رہی تھی جیسے سبق یاد کر رہی ہو۔ وسیلہ نے اسے متوجہ نہ پا کر آہستہ سے پیر زمین پر رکھے اور چپلیں پہنی۔ اٹھ کر کھڑا ہوتے دیوار سے لگ کر اسے بغور دیکھتے ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی۔ وہ ذرا سا بھی سر اٹھانے لگتی تو وسیلہ اپنی جگہ پر دیوار کی طرح ساکن ہو جاتی۔ بڑی دیر بعد جیسے تیسے وہ واش روم کے دروازے تک پہنچی اور ہلکا سا دھکا دیتے اس میں داخل ہو گئی۔ اف! دھونکنے جیسی سانسوں قابو میں لاتے وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کے شب و روز بھی یہ کس حساب کتاب میں آ پھنسے تھے؟ کبھی سوچا تھا کہ زندگی سمٹ کر یوں ایک زندان میں بند ہو جائے گی؟ اس اتنی بڑی دنیا کی ہزاروں لاکھوں جیلوں میں بند قیدیوں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھی، اس کا مستقبل تو مجرموں اور قیدیوں کے واقعات سننے میں گزرنا تھا، پر آج پہلی بار خود کو ایک قیدی محسوس کرتے وہ پہلے تو اپنی بے بسی پر ہنس پڑی، لیکن اسے اب ہنسنا بھی کہاں یاد رہا تھا۔ ہنسی میں گھلی آنسوؤں کی نمی ہچکیوں میں تبدیل ہونے لگی اور وہ اپنے حال پر پہلی مرتبہ اتنا کھل کر روئی کہ روتے روتے تھک گئی، پر لگتا اندر اب سوائے آنسوؤں کے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ اس وقت نل کھولے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہی تھی جب پیچھے دروازے پر کچھ آواز ہوئی۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور دروازے کے قریب آئی۔ گلا ایک مرتبہ پھر خوف سے خشک ہونے لگا۔
باہر نکلنے کا مرحلہ مزید مشکل لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چٹخنی گرائی اور دروازہ کھولا، لیکن وسیلہ کا دل ڈوب کے نیچے جا پڑا۔ اس کے کھینچنے پر دروازہ نہیں کھلا تھا، مطلب اسے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی، کیونکہ اسے بند جگہ میں گھٹن کا فوبیا تھا۔ وہ کسی چھوٹی جگہ پر زیادہ دیر بند نہیں رہ سکتی تھی۔ گھٹن کا احساس اس کے دماغ پر سوار ہوتے اس کی سانسیں اکھاڑنے لگتا۔ وسیلہ اپنا دماغ گھٹن سے ہٹا کر دیوانہ وار دروازے پیٹے گئی۔ ساتھ ساتھ وہ بری طرح چلا بھی رہی تھی۔ اسے لگا اگر چند منٹ کے اندر دروازہ نہ کھلا تو اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اونچا اونچا چلانے کا جیسے اس پر دورہ پڑ گیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس جھلی عورت پر اس کی آوازوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ باہر کھڑی وہ ہنس ہنس کر تالیاں بجا رہی تھی۔ وسیلہ کا چیخنا چلانا اسے اپنی حرکت کی کامیابی تصور ہو رہا تھا۔ کھولو، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کی اونچی آواز مدھم پڑنے لگی تھی۔ چھوٹی چھوٹی 3 دیواریں اور بند دروازہ قریب آتے اسے دبوچ رہے تھے۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور آنکھوں کے آگے تاریکی کا پردہ چھا گیا۔ بچوں کا سامان فیروزہ کی مدد سے دوبارہ چھوٹے کمرے میں آ چکا تھا۔ آستینے چڑھائے، دوپٹہ کمر پہ باندھے، اس نے ہاتھ جھاڑ کر اپنی محنت اور مہارت کو ستائشی نظر سے دیکھا۔ اس مرتبہ اس نے کمرے کی سیٹنگ کو بھی مکمل بدل ڈالا تھا۔ بچوں کے کوٹ پلنگ کی جگہ پہ رکھ کر سنگل بیڈ کو سامنے کی دیوار سے لگا دیا۔ کمرہ پہلے سے زیادہ کھلا لگنے لگا تھا۔ اس طرح سے فارغ ہو کر اس نے مومن کے کمرے کو دیکھا۔ تحریم سے شادی کے بعد جو سیٹنگ کی گئی تھی، آج 1.5 سال گزرنے پر بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ اور ایلیا تو سیٹنگ اور صفائی کے معاملے میں بہت چست تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نتاؤ اور ایک ایک چیز باہر نکال کر ہر کونا کھدرا صاف کروا کے چوکیدار اور 1-2 باہر کے ملازم بلوا کر بیڈ کی جگہ بھی بدل ڈالی، اور بیڈ کی جگہ بدلتے ہی ڈریسنگ ٹیبل، صوفے اور میز، ہر چیز کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ اسے پچھلے چند ماہ کے دوران اس کمرے سے نکلتے گزرتے جس چیز نے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا ہوا تھا، وہ یہی بیڈ کی جگہ تھی۔ چھوٹے کمرے کے عین سامنے بیڈ ہونے کی وجہ سے دروازہ کھلنے پر یہاں کی روشنی ڈائریکٹ مومن کی آنکھوں میں پڑتی۔ اسے احساس ہوتا کہ بیڈ اگر بائیں ہاتھ کے کونے میں چلا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور آج اتنے مہینوں بعد اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ دوپہر تک کام کاج سے فارغ ہو کر وہ تھک کر وسیلہ اور اپنے والے پرانے روم میں آ کر سو گئی۔ ادھر 4 بجے جب مومن کی آمد ہوئی تو کمرہ ہی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رک کر حیرت سے بار بار ہر چیز کو دیکھا اور سب سے پہلے یہی سوچا کہ کمرے کی جو سیٹنگ اس کے دماغ میں تھی، اس پر یہ کس نے منوعن عمل کروا دیا۔ بیڈ کو ایک کونے میں دیکھ کر اس نے سکون کا ٹھنڈا سانس لیا تھا۔ کب سے یہی تو سوچا تھا کہ یہ جگہ ہی بیڈ کے لیے آئیڈیل ہو سکتی تھی، لیکن تحریم نے تب اپنی کی تھی اور وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ کہو، سیٹنگ پسند آئی؟ ندرت اس کے پیچھے پیچھے ہی اندر آئیں۔ کس نے کیا یہ سب؟ ایلیا نے؟ اور کس نے؟ وہ ریبا کو لیے چھوٹے کمرے میں گھس گئیں اور مومن کے دل میں خیال آیا کہ پسند کا بستر تو اپنی جگہ، لیکن بینٹم نے باقی چیزوں کو جو الٹ پلٹ کیا ہوگا ان سے تو ضرور پارا ہائی ہونے والا ہے۔ سیٹنگ کا تکا بے شک چل گیا ہے، لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ اس احمق لڑکی نے کوئی بلنڈر نہ مارا ہو؟ وہ ریک، دروازے اور الماری وغیرہ کو کھول کھول کر دیکھنے لگا۔ کوئی چیز جگہ پر نہیں ہوگی، یہ اس کا یقین تھا، اور شاید اس یقین کے جواب میں وہ ایلیا کی شامت بھی بلانے والا تھا۔ اب اتنی اچھی سیٹنگ پر انعام تو دینے سے رہا، کیونکہ وہ جب سامنے رہتی تو صرف بندے کو تپا ہی سکتی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، پیچھے بڑے اعتماد سے کہا گیا۔ مومن چونک کر پلٹا تو وہ آبی کو کمر پر چڑھائے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے کب کہا؟ وہ شرمندہ نہیں ہوا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جرابیں اتارنے لگا۔ میں نے سوچا تبدیلی کوئی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی چیزیں یہاں وہاں کرنے سے کیا ہوگا۔ وہ نیند سے اٹھ کر اچھے موڈ میں آ گئی تھی۔ پھر مومن آج کل بہت اچھے انداز میں بولنے لگا تھا۔ بھلے یہ رویہ صرف امی، بابا اور مامی کے سامنے ہوتا، لیکن بول چال آپس کے تناؤ اور جھجک کے رویے کو ختم کرتی ہے۔ وہ اب مومن سے بات چیت میں ڈر محسوس نہیں کرتی تھی۔ ہلاکو اسے اچھا بولنے پر مجبور تھا اور وہ اسی میں خوش تھی۔ بات تو صحیح ہے۔ وہ گلے سے ٹائی نکالنے لگا۔ بڑی تبدیلیاں خوش آئند ہوتی ہیں۔ وہ آرام سے تائید کر رہا تھا، اور یہ کوئی خیر کی خبر نہ تھی۔ ایلیا کے اچھے موڈ کو اس نے سنگل لائن سے غارت کر دیا تھا۔ وہ خدشات کی گھنٹیاں کانوں میں سنتی بچوں کے روم میں آ گئی۔ یہ میسنا آدمی ضرور کوئی گل کھلانے والا تھا۔ ایلیا کو اب روز کے حساب سے اپنے معاہدے کی وہ شک یاد آتی جو جذبات کی رو میں بہہ کر منہ سے نکل کیا گئی، اگلے نے پکڑ کر گرا سے ہی باندھ لی تھی۔ گرمی کے دنوں میں حاجرہ بیگم باہر صحن کے کھلے نل سے وضو کرتی تھیں۔ صحن عبور کر کے سامنے والے پورشن کی دیوار کے قریب آئیں، دوپٹہ سر پہ لپیٹ کر آستینیں اونچی کی اور اکڑوں بیٹھ گئیں۔ نل کھولا
تو پانی کی بوند بھی نہیں نکلی۔ ٹینکی شاید خالی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آس پاس دیکھا کہ شاید مسرت یا خمارہ دکھائی دیں، لیکن کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اٹھنے لگیں جب دور کہیں کسی کے چلانے اور دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ پہلے تو انہیں اپنا وہم ہی لگا۔ وہ گریز کر کے نکلنے ہی لگیں۔ اسی وقت وہ عین راہداری کے سامنے سے گزر رہی تھیں جب آوازیں دوبارہ سنائی دیں۔ اس وقت آواز پہلے سے کچھ واضح تھی۔ انہوں نے پریشان ہو کر راہداری کی طرف دیکھا۔ تہ خانے میں گلے رہتی تھی، لیکن وہ چیختی چلاتی تو زیادہ نہیں تھی، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ آخر انسان تھی، پھر اکیلی رہتی تھی۔ انہوں نے شہناز کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس برآمدے میں بھی انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ سپہر کا وقت تھا، شاید سب آرام کر رہے تھے۔ حاجرہ بی بی 2 سیڑھیاں چڑھ کر تنگ راہداری میں داخل ہوئیں۔ آواز کچھ اور صاف ہوئی، کھولو کھولو، کچھ ایسا سنائی دیا۔ وہ تیزی سے تہ خانے کے نزدیک آئیں اور حاجرہ ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئیں۔ تہ خانے کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پہ رکھا۔ گلناز بھلے تہ خانے میں رہتی تھی، لیکن اسے کبھی تالے میں بند نہیں کیا گیا تھا۔ شہناز اپنی بہن کو اپنے پاس اوپر کے کسی کمرے میں ہی رکھنا چاہتی تھیں، لیکن گلے ہی ہر بار بھاگ کر تہ خانے میں جا چھپتی، جس کی وجہ سے شہناز نے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ نیچے کے کمرے میں خوش رہتی تھی، لیکن گلناز کے لیے تالا بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اور وہ آوازیں؟ گلے گونگی نہ تھی، لیکن گونگوں سے کم بھی نہیں تھی۔ ہمیشہ چپ رہتی اور بس چپ ہی رہتی۔ تو پھر انہوں نے پلٹ کر تیز قدموں سے واپس چلنا شروع کیا۔ شہناز کے کمرے میں آئیں تو مسرت سے سامنا ہو گیا۔ وہ تہ خانے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جلدی چابی لے کر جاؤ، گلے کسی تکلیف میں نہ ہو۔ اسے بند کیوں کیا ہے؟ حاجرہ اپنی لے میں بولے ہی چلی گئیں اور مسرت کے ساتھ شہناز بھی ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔